وہ 1000 دنوں سے اندر ہے مگر اس کا بیانیہ راج کر رہا ہے۔ یہ بات کہی ایک سیاسی کارکن نے جس کا تعلق پاکستان عوامی تحریک یعنی طاہر القادری صاحب کی جماعت سے ہے، پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہے، مگر وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عمران خان کا بیانیہ اس وقت راج کر رہا ہے۔ میں اس پر بڑے سادہ سے انداز میں ان سے یہ بصد احترام پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ جس شخصیت کے بیانیے کی بات کر رہے ہیں اس کا بیانیہ ہے کیا؟ میرے پاس 8 سوالات ہیں، وہ میں اس ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ السلام ناظرین، میں ہوں نجم علی خان اپنے ویلاگ کے ساتھ، اور ہمیں حقائق کی طرف جانا چاہیے، ہمیں دلیل کی طرف جانا چاہیے، ہمیں منطق کی طرف جانا چاہیے۔ اگر آپ گالی دینا چاہتے ہیں، اگر آپ الزام لگانا چاہتے ہیں تو اس کا تو کوئی حل ہے ہی نہیں، وہ تو آپ تھڑے پر بیٹھ کر کہیں بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس ملک کی قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، یہاں سے نظریاتی گمراہی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو بھی بات ہو وہ پاکستان کی محبت میں، پاکستان کی ترقی کے لیے ہو، عوام کی فلاح کے لیے ہو، تو پھر ہمیں مکالمہ کرنا ہوگا۔ رحیق عباسی صاحب نے ایک پوسٹ کی، میں احترام کرتا ہوں، تمام لوگوں کے سیاسی نظریات کا احترام کرتا ہوں۔ رحیق عباسی کہتے ہیں کہ وہ 1000 دنوں سے اندر ہے مگر اس کا بیانیہ راج کر رہا ہے۔ تو میرا اس پر جو سوالات ہیں، میں 8 سوالات ہیں اس کے اوپر، اور میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ عمران خان کا بیانیہ ہے کیا؟ کیا اس کا بیانیہ جمہوریت ہے؟ کیا اس کا بیانیہ عوام کا راج ہے؟ اگر اس کا بیانیہ جمہوریت ہے، عوام کا راج ہے، تو پھر وہ فیض حمید کی مدد سے RTS کیوں بٹھاتا ہے؟ اپنے مخالف وزیر اعظم کو اس کی جگہ لینے کے لیے ثاقب نثار جیسے کٹ پتلیوں سے، ان مہروں سے نااہل کیوں کرواتا ہے؟ وہ کیوں جنوبی پنجاب اتحاد بنواتا ہے؟ وہ کیوں لوگوں کو اٹھواتا ہے؟ وہ کیوں RTS بٹھا کر اپنے حق میں نتائج لیتا ہے؟ وہ کیوں سیاسی جماعتوں کو مجبور کرتا ہے فوج کے ذریعے کہ اس کے اتحاد میں رہیں، اور جب فوج پیچھے ہٹتی ہے تو وہ سیاسی جماعتیں نکل جاتی ہیں؟ تو وہ کیوں ایک نیوٹرل آئینی فوج کو جانور کہتا ہے؟ وہ کیوں کرتا ہے ایسا؟ اگر وہ واقعی عوام کے راج کی بات کرتا ہے تو پھر میرا سوال یہ ہے، بڑا سادہ سا سوال یہ ہے کہ وہ اب بھی فوج سے مذاکرات کرنا کیوں چاہتا ہے، سیاسی جماعتوں سے، سیاسی رہنماؤں سے کیوں نہیں کرتا، اگر اس کا نظریہ عوام کا ہے، سیاست کا ہے، جمہوریت کا ہے؟ وہ اپنے بیانیے میں اینٹی امریکہ ہے۔ اس کے تمام جو اس وقت ساتھی ہیں، جو اس کے فالورز ہیں، وہ اسی لیے ایرانی بنے ہوئے ہیں کیونکہ وہ اینٹی امریکہ ہے۔ اگر وہ اینٹی امریکہ ہے تو پھر وہ ٹرمپ کے جیتنے کی دعائیں کیوں کرتا ہے؟ اس سے اس کی پارٹی امیدیں کیوں لگاتی ہے؟ وہاں پر جا کر ایوان نمائندگان میں پاکستان کے خلاف دونوں پارٹیوں سے، ریپبلکنز کو بھی ہائر کر کے اور ڈیموکریٹس کو بھی ہائر کر کے پاکستان کے خلاف قراردادیں منظور کیوں کرواتی ہے؟ اور سب سے بڑھ کر جب وہ وزیر اعظم ہوتا ہے تو وہ اگر اینٹی امریکہ ہے تو وہ امریکہ کی خوشنودی کے لیے پاکستان کی خوشحالی کا نقیب سب سے بڑا پروجیکٹ سی پیک بند کیوں کروا دیتا ہے؟ چین سے کیوں لڑتا ہے؟ وہ اپنے بیانیے میں اینٹی انڈیا ہے تو پھر وہ نریندر مودی کے جیتنے کی دعائیں کیوں کرتا ہے؟ وہ 5 اگست 2019 کو جب وہ وزیر اعظم ہوتا ہے تو سقوط سری نگر کے اوپر ایک طوفان کیوں کھڑا نہیں کر دیتا؟ کیوں بھارت کو جواب نہیں دیتا؟ وہ کیوں بھارت کے حملہ آور ابھی نندن کو یہاں پر چائے پلا کر واپس کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بڑی فینٹاسٹک ٹی اس نے اس کو پلائی تھی؟ وہ بھارت کے ساتھ لڑائی کی صورت میں، تناؤ کی صورت میں، جھگڑے کی صورت میں یہ کیوں کہتا ہے پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کر کہ میں کیا کروں، بھارت پر حملہ کر دوں؟ کیا وہ سیکھتا نہیں کہ شہباز شریف اور عاصم منیر نے کیا کیا؟ اور سب سے بڑھ کر اگر وہ اینٹی انڈیا ہے، اس کا بیانیہ جو ہے انڈیا کے خلاف ہے، تو اس کے تمام تر فالوورز جب بھارت پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو وہ مودیے کیوں بن جاتے ہیں، پاکستان کے خلاف کیوں ہو جاتے ہیں، بھارت کی فوج کی ترجمانی کیوں کرتے ہیں؟ میرا چوتھا نقطہ یہ ہے کہ کیا وہ اینٹی اسرائیل ہے؟ اگر وہ اینٹی اسرائیل ہے تو پھر اس کے بچے، جائز ناجائز تینوں بچے اس وقت گولڈ سمتھ فیملی کے پاس تربیت کیوں پا رہے ہیں؟ وہ ایک یہودی ماں کی بجائے ایک مسلمان ماں کے پاس کیوں نہیں لائے جاتے؟ اس کے بیٹے اس کی رہائی کے لیے اسرائیل نواز سینیٹروں کے پاؤں کیوں جا کر پکڑتے ہیں؟ یہاں پر اس کا سوشل میڈیا جو ہم جنس پرست اور اسرائیل کے حامی، کٹر حامی جو سینیٹرز ہیں ان کے گن کیوں گاتا ہے؟ اور سب سے بڑھ کر وہ اینٹی اسرائیل ہے تو اس کے اکاؤنٹ سے اسرائیل کے مظالم پر ایک مذمت بھری ٹویٹ کیوں نہیں ہوتی؟ وہ کیوں نہیں غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہوتا؟ میرا 5واں سوال یہ ہے کہ اگر اس کا بیانیہ امن ہے، کیا اس کا بیانیہ امن ہے؟
اگر اس کا بیانیہ امن ہے تو پھر وہ دہشت گردوں کا ساتھ کیوں دیتا ہے؟ وہ افغانستان سے دہشت گردوں کو لا کر پاکستان میں بسا کیوں دیتا ہے؟ جب پاکستان کی حکومت، پاکستان کی فوج دہشت گردوں کے خلاف لڑتی ہے تو اس کی خیبر پختونخوا کی حکومت انہی دہشت گردوں کی، انہی خوارج کی سب سے بڑی محافظ، سب سے بڑی سہولت کار کیوں بن جاتی ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ سوال تو یہ بھی بنتا ہے کہ اگر وہ امن کا اتنا ہی بڑا پرچارک ہے تو پھر روس یوکرین کی جنگ کا افتتاح کرنے کیوں چلا جاتا ہے؟ وہ جب جنگ شروع ہو رہی تھی، جس طرح ابھی ایران امریکہ کی جنگ شروع ہو رہی تھی، تو وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنا دورہ جو تھا روس کا وہ ملتوی کر دیا، مؤخر کر دیا۔ وہ کیوں نہیں کرتا؟ کیا کہا؟ اس کا نظریہ ایک نیا پاکستان بناتے ہوئے نوجوانوں کی کردار سازی ہے، کرپشن کا خاتمہ ہے۔ تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ اس کا جو گروہ ہے سب سے زیادہ بدگفتار کیوں ہے؟ سب سے زیادہ گالیاں اس کے فالوورز کیوں دیتے ہیں؟ سب سے زیادہ جھوٹ وہ خود کیوں بولتا ہے؟ اور اس سے بھی بڑھ کر سوال یہ ہے کہ اگر وہ کردار کو لے کر آگے بڑھتا ہے تو پھر ٹیریان جیسی اولادوں کا کیا کہیں گے؟ پاک پاتن جیسے معاملات کا کیا کہیں گے؟ آئلہ جیسی کالز کا کیا کہیں گے؟ آپ نے کہا کہ یہ پرانے واقعات ہو گئے، عمران خان توبہ طائب کر چکا، وہ تو کرپشن کو روکنا چاہتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ پھر وہ ملک ریاض سے زمینیں کیوں لیتا ہے؟ اس کی بیوی ہیرے کی انگوٹھیاں اس سے کیوں لیتی ہے؟ وہ توشہ خانہ کی چوری کیوں کرتا ہے؟ اگر اس کا بیانیہ نوجوانوں کی کردار سازی ہے، اس کا بیانیہ ایک نیا پاکستان ہے، اس کا بیانیہ کرپشن کا خاتمہ ہے، تو وہ منی لانڈرنگ کیوں کرتا ہے؟ میرا بصد احترام سوال یہ بھی ہے، نقطہ یہ بھی ہے کہ اگر اس کا بیانیہ یہ ہے کہ وہ ایک پروگریسو پرسنالٹی ہے، وہ ترقی پسند ہے، وہ پاکستان کو جدید بنانا چاہتا ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ اس نے پاکستان کی ترقی کے لیے، اس کی جدت کے لیے کون سا منصوبہ پیش کیا؟ اگر وہ پروگریسو ہے تو وہ خواتین کے اوپر حملے کیوں کرتا ہے؟ ان کے لباس کے اوپر حملے کیوں کرتا ہے؟ ان کو گالیاں، جو خاتون جج ہیں اس کا واقعہ یاد کیجئے، وہ کیوں ان کو دھمکیاں دیتا ہے؟ پروگریسو تو ایسے نہیں ہوتے، اور ڈیولپمنٹ کے حامی جو ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف کٹے بچے لے کر نہیں آتے، اس کے پاس ہے کیا؟ ایک صحت کارڈ کے سوا، اور صحت کارڈ کا منصوبہ بھی میاں نواز شریف کے دور کا ہے۔ کیا کہا؟ اس کا جو نظریہ ہے، اس کا جو بیانیہ ہے وہ پرو پاکستان ہے، وہ پاکستان کی بات کرتا ہے، وہ پاکستان کی پہچان ہے۔ کس طرح؟ اگر وہ پاکستان کی پہچان ہے، پاکستان کی بات کرتا ہے، تو وہ پھر پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کی کال کیوں دیتا ہے؟ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے یہ کیوں کہتا ہے کہ ریمیٹنسز نہ بھیجیں؟ وہ آئی ایم ایف کو یہ خطوط کیوں لکھواتا ہے کہ پاکستان کو بیل آؤٹ پیکج نہ دیں؟ وہ یہ بات کیوں کرتا ہے کہ اگر اس کی حکومت نہیں ہے تو پاکستان کے اوپر ایٹم بم گر جائے تو اس کی بھی پرواہ نہیں، بلکہ وہ زیادہ بہتر ہے؟ سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر وہ پرو پاکستان ہے تو پھر وہ پاکستان کی فوج کے اوپر ایسا حملہ کیوں کرتا ہے جس سے بھارت میں اس کی واہ واہ ہوتی ہے، اس کے اوپر ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں؟ تو اس کے بارے میں یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اس نے وہ کام کر کے دکھا دیا جو 1965 میں بھارت نہیں کر سکا تھا؟ اس کی فوج لاہور کے کور کمانڈر ہاؤس تک یا جی ایچ کیو تک نہیں پہنچ سکی تھی، مگر اس کے شرپسند پہنچے، حملہ آور ہوئے، توڑ پھوڑ کی۔ جی ہاں، اگر اس کا بیانیہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کا سب سے بڑا حامی ہے، پاکستان کا سب سے بڑا محافظ ہے، پرو پاکستان ہے، تو پھر وہ ماہرنگ بلوچ جیسی ایک ایسی خاتون لیڈر جو کہ اقوام متحدہ کی لسٹ پر موجود، میں دہشت پسند تنظیم BLA کی بات کر رہا ہوں، جی ہاں، اگر وہ پرو پاکستان بنتا ہے تو پھر وہ ماہرنگ بلوچ کے ساتھ کیوں ہے، جو بھارت کی پروردہ تنظیموں کے حوالے سے، ان کے رابطوں کے حوالے سے جو ہے بڑے ہی مشکوک قسم کا کردار ہے۔ جعفر ایکسپریس کی دہشت گردی سے لے کے کوئٹہ ریلوے اسٹیشن کی دہشت گردی تک، آپ بنو کینٹ کے حملے سے لے کے کوئی بھی جگہ دیکھ لیں، وہ ہمیں اینٹی پاکستان کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، پاکستان توڑنے کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر وہ پرو پاکستان ہے تو پھر میرا رہی کباسی سے سوال یہ ہے کہ پھر وہ شیخ مجیب کو ہیرو کیوں بناتا ہے؟ وہ شیخ مجیب جس کو خود بنگالیوں نے ایک عبرتناک موت کا شکار کر دیا، وہ شیخ مجید جس کی بیٹی کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا گیا، اور آج بھی وہاں پر نظریہ پاکستان ہے، پاکستان زندہ باد کا نعرہ ہے۔ اور میرا سب سے بڑا سوال، سب سے آخر میں سوال یہ ہے کہ اگر اس کا کوئی بیانیہ ہے اور وہ بیانیہ پرو پاکستان ہے، پاکستان کے لیے ہے، پاکستانیوں کے لیے ہے، تو پاکستان ہمیشہ زندہ باد کا نعرہ ان کی چھیڑ کیوں بن گیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا بیانیہ ہے جو راج کر رہا ہے؟ ہرگز نہیں راج کر رہا۔ یہاں پر پاکستان زندہ باد کا نعرہ راج کر رہا ہے، یہاں پر امن کا نعرہ راج کر رہا ہے، یہاں پر ڈیولپمنٹ کی باتیں راج کر رہی ہیں، یہاں پر پاکستان کے ایک، آپ یہ سمجھے کہ
सुपर पावर बन जाना, अपना जनूबी एशिया का बल्कि मशरक़ वस्ती तक पहुंचकर अपना किरदार अदा करना, पाकिस्तान के एक अजीम कुव्वत होने का बयानिया राज कर रहा है, उसका कोई बयानिया है ही नहीं जो राज करेगा। वो तो सिर्फ यू टर्न्स हैं, वो तो सिर्फ डिसेप्शंस हैं, वो तो सिर्फ शराब हैं, वो तो सिर्फ धोखे हैं। आप उसको बयानिया कहते हैं? बयानिया तो वो होता है जो आपका नज़रिया हो, जो आपके दिल में हो, जो आप काम करते हो। आप करते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं, आपका बयानिया है क्या? ये तो ज़रा बता दें।